حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے قلندرانہ مزاج چاہیے۔ اب واصف علی واصف صاحب کی بات کو دیکھا جائے تو قلندری مزاج، اس میں حضرت علامہ اقبال کا ایک بہت ہی اعلیٰ واقعہ جس کو سمجھنے کے لیے واقعی قلندری رنگ جو ہے وہ ہونا چاہیے دل میں۔ المختصر بتاتا چلوں تو علامہ اقبال کے جو خادم تھے جنہوں نے ساری عمر ان کی خدمت کی، وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی حیات میں میں کسی سے اس واقعہ کا ذکر نہ کر پایا، لیکن ان کے جانے کے بعد اب مجھے اجازت ہے کہ میں اس واقعہ کو لکھ سکوں، اس واقعہ کو بیان کر سکوں۔ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ اچانک اقبال سو رہے تھے اور انہوں نے مجھے اٹھایا، آ کر خود اٹھے، میں آنکھیں ملتا ہوا میں نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا ہوا اس وقت۔ تو اقبال نے کہا کہ ایک خاص مہمان ہے، جاؤ اور کہیں سے لسی تلاش کر کے لاؤ۔ تو نوکر جو ہے وہ نکلا، باہر بھاگا دوڑا اور لسی کی تلاش میں نکلا، اور یہ سوچا کہ اس پہر مجھے کون کہاں سے لسی دے گا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا تو سامنے اس کو ایک شاپ، ایک کھوکھا ٹائپ نظر آیا، تو وہاں پر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے لسی بنا رہے تھے۔ خادم حیران ہوا اور جاننے کی کوشش کی کہ آخر کیا ماجرا ہے، نہ تو کبھی اس بابے کو یہاں پر دیکھا ہے اور نہ ہی یہ کھوکھا یہاں پر کبھی دیکھا ہم نے۔ تو خیر اس خوشی بھی ہوئی کہ قریب سے مجھے جو چیز ہے مل گئی، اور مجھے جو آرڈر دیا گیا تھا وہ بھی پورا ہوا۔ لسی انہوں نے وہاں سے لی اور اقبال کی خدمت میں چلے گئے، اور جا کر وہ لسی پیش کی، مہمان نے لسی پی، اور لکھتے ہیں خادم لکھتے ہیں کہ اس کمرے سے عجیب روشنی جو ہے وہ نمایاں ہو رہی تھی اور اقبال بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ تو اب وقت آیا کہ مہمان جو ہیں ان کو جانا تھا، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کو الوداع کہنے کے لیے نکلے۔ تو جب دیکھا، اور جو خادم تھا وہ یہ غور کر رہا تھا کہ وہ جو مہمان ہیں انہوں نے جیسے ہی گھر سے ایک قدم باہر نکالا اور اگلا قدم جو ہے ان کا وہ اس گلی کے آخر پر پڑا، تو یہ دیکھ کر وہ اور بھی حیران ہو گئے کہ ایک تو وہ لسی والے بابا جی، اور دوسرا مہمان کا اس وقت آنا، اور تیسرا یہ جو مہمان ہیں ایک قدم ان کا گھر سے باہر نکلا اور دوسرا قدم ان کا گلی کی نکڑ پر جا کے پڑا، تو یہ کیا ماجرا ہے۔ جیسے ہی اقبال ان کو الوداع کرتے اپنے کمرے کی طرف آئے تو نوکر جو خادم تھا وہ ان کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا، اور جیسے ہی اس نے جا کے دیکھا تو گلی کے آخر پہ نہ ہی تو وہ بابا جی تھے اور نہ ہی وہ کھوکھا تھا اور نہ ہی لسی والے بزرگ تھے۔ تو خادم پہلی دفعہ اتنی شدت میں آ کر اقبال کے قدموں میں پڑا اور رونا شروع کر دیا، اور پوچھا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا ماجرا تھا کہ آپ نے اچانک آپ کے پاس ایک مہمان آتا ہے اور اچانک مجھے ایک کھوکھا مل جاتا ہے جہاں سے میں لسی لیتا ہوں، اچانک وہ بابا جی مجھے نظر آتے ہیں، اور اچانک یہ بزرگ جو ہیں یہ گھر سے نکلتے ہیں اور ان کا اگلا قدم گلی کی نکڑ پہ جا کے پڑتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ آخر ہے کیا تھا، یہ کون تھے جو آپ سے ملنے آئے تھے، وہ بابا جی کون تھے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری حیات میں یہ بات تم کسی سے نہیں کرو گے جو آج میں تمہیں بتانے لگا ہوں، اور جو مجھے ملنے آئے تھے خواجہ غریب نواز تھے جو مجھے اس وقت ملنے کے لیے آئے تھے، اور وہ بابا جی جنہوں نے تمہیں لسی دی وہ داتا گنج بخش حجویری تھے۔ تو یہ واقعات ان کو سمجھنے کے لیے جس طرح سے مس نجم نے بتایا کہ آپ کو قلندری، جیسے واصف علی واصف صاحب کی بات بتائی انہوں نے کہ آپ کے اندر ایک قلندری دل ہونا چاہیے، قلندری روح ہونا چاہیے، ایک سوچ ہونی چاہیے۔ اور اقبال کی آخر زندگی کیسے بدلی، اقبال خود فرماتے ہیں، خود بتاتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے بتایا تھا کہ 1 کروڑ دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ جو دعا کرو گے آپ وہ قبول ہوگی۔ تو اپنی زندگی میں انہوں نے 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور پھر جو دعا مانگی وہ یہ تھی کہ اے میرے پیارے خدا، یا اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میرے جتنے بھی شعر ہیں، جتنے بھی اشعار ہیں، میری جتنے بھی باتیں ہیں، میری جو میں اعمال کرتا ہوں یہ خالصتاً تیری اور تیرے نبی کی رضا کے لیے۔ اور اس طرح سے اقبال کی زندگی بدلی۔ یہ کچھ واقعات جن میں اقبال نے جن کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح سے قلندری کے روپ میں آئے۔ اور آخری بات، آخری شعر جس میں جب علامہ اقبال ایک گول میز کانفرنس کے لیے گئے تو جاوید اقبال خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابا حضور میرے لیے ایک ریڈیو لے آئیے گاتے ہوئے۔
تو اقبال جب پہنچے تو ریڈیو تو نہ بھیجا، ایک شعر بھیجا ان کو، اور وہ شعر یہ تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، جو محبت تیرے دل میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے لیے اس کو بیان کرو اور خود بیان کرو۔ تو اقبال کی زندگی کو واقعی میں سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک قلندری دل ہونا چاہیے۔ ناظرین، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال کا آج 145واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ شاعر مشرق کی اس خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔